میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہم فلسطین کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ ظالم زائنس لوگ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، لاکھوں بار خدا نہ خواستہ، یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ مسجد اقصی کو تالا لگا دیے ہیں۔ یہ ظالم اسرائیلی حکومت آج عید مبارک کا پوسٹر ڈالتی ہے سوشل میڈیا پہ، ارے ظالموں، تم نے 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، تم نے ہمارے اسلام کی تیسری مبارک جگہ کو تم نے اس کو قفل ڈال کے رکھ دیا، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لوگ آج گئے تو ان پر ٹیئر گیس پھینک کر، ان کو مار کر، گولیاں چلا کر بھگا دیا گیا۔ دعا کرو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے۔ یاد رکھو، اگر کسی مسلمان کے دل میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کا نام آ جائے اور تمہارا جسم حرارت نہیں کرے تو پھر تم کچھ کام کے نہیں ہو، تم کچھ کام کے نہیں ہو۔ یہ زائنس لوگ یہ چاہتے ہیں مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچایا جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو بادشاہ ہیں، دولت مند ہیں، یاد رکھو، اگر آج تمہاری زبانیں بند ہیں تو اس دن تمہاری زبانیں اللہ سے پکار کر بولیں گی کہ اقتدار پر تم تھے مگر تم نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے منہ نہیں کھولا۔ اللہ تمہارے جسم کو بولے گا، تم بولو انہوں نے کیا کیا تھا۔ کیا تم اس دن سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم کیوں ڈرتے ان ظالموں سے؟ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، ارے وہ جگہ ہے جہاں پر میزان لگایا جائے گا، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم گناہگاروں کو رسول رحمت آب کوثر کا جام انشاءاللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پلائیں گے۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس عالم اسلام کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، مجھے بند کر دیا گیا ہے، تو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے مسجد اقصی اور فلسطین کے لیے دعا کریں۔ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، نہ مسجد اقصی کو بھولیں گے، نہ بیت المقدس کو بھولیں گے۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء اور رسولوں کی نماز میں امامت کی۔ یہ وہ جگہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء رسول تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ جس کے نام کا صدقہ تم اور ہم کھاتے ہیں، انہوں نے ان سب کی امامت کی نماز میں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ زمین سے لے کر عرش کا سفر وہیں سے شروع ہوا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کو ہم نہیں بھولیں گے۔ یہ ظالم زائنسٹ اور ٹرمپ، ان کی سازش ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچایا جائے۔ سن لو نتنیاہو اور ٹرمپ، اگر مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کی تم ناپاک کوشش کرو گے تو یاد رکھو، دنیا کا ایک ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا جس کے دل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو اس پر کوئی آنچ آنے نہ دیں۔ یہ ظالم نتنیاہو، یہ ظالم نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا حساب کرے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تو 150 سال زندہ رہے، تو تڑپے اور تو زندہ رہے۔ تو کیا جانتا ہے کہ تو نے جو ظلم ڈھایا ہے، 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ملبے کو اٹھایا جائے گا غزہ کا تو 10 سال لگیں گے ملبے کو اٹھانے کے لیے۔ سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں، سرزمین ہندوستان پر بسنے والے غیور مسلمانوں،
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। फलस्तीन के वो गरीब और मजलूम हमारे सामने हैं कि हर बच्चा यतीम हो गया, हर भाई अपने भाई को खो दिया, हर बहन अपने भाई को खो चुकी, हर बीवी बेवा हो चुकी। मेरे भाई तब भी आप देख रहे हैं कि उनका ईमानी जज्बा जिंदा है। लुटे हुए घरों के सामने मलबे घरों के गिरे हुए हैं, मगर हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दे रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं, पानी से रोजा खोल रहे हैं, खजूर से रोजा खोल रहे हैं, जो कुछ मिला रोजा खोल रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार तू हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।